السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ ہم وہ وقت تلاش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو سن لیتا ہوں۔ اسی لیے آج میں آپ لوگوں کو دو ایسے وقت رمضان کے مہینے میں بتانے جا رہا ہوں جو بہت خاص ہیں، جو بہت اہم ہیں۔ وہ دو وقت ایسے ہیں کہ اس میں اللہ اپنے بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے، لیکن ہم لوگ عام طور پر ان دو وقتوں کو مس کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں یا آرام میں مشغول ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، وہ دو وقت ایسے ہیں کہ آپ اپنی ہر پرابلم کو اس ٹائم میں اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ سولوشن دے گا۔ ٹھیک ہے، جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ وہی ہوگا، لیکن دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری طبیعت کو ایسا بنا دیتا ہے کہ پھر جو مقدر میں لکھا ہوا ہوتا ہے ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والے ہو جاتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں وہ دو وقت کون کون سے ہیں۔ پہلا وقت ہے تہجد کا وقت، اور تہجد کے وقت میں استغفار کرنا، اللہ سے توبہ استغفار کرنا، اللہ سے دعا مانگنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ اللہ والوں کی ایک ایسی خوبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں۔ یہ تہجد کا وقت عام دنوں میں بھی بہت خاص ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں یہ اور زیادہ خاص ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر چیز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں کا حال یہ ہے تہجد کے وقت کا کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر اعلان لگواتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ ارے بھائی، کوئی ہے ضرورت مند کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ اس وقت کی خاصیت ہے اور یہ اس وقت کی فضیلت ہے۔ آپ سوچئے کہ رمضان میں اس فضیلت کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ چلو عام دنوں میں تو ہم لوگ تہجد میں اٹھ ہی نہیں پاتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں تہجد کے وقت اٹھنا یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تھوڑی سی دیر پہلے اٹھ جائیں، 4 سے 8 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھیں، اس کے بعد توبہ استغفار اللہ کے سامنے کریں اور پھیلا دیں اپنے دامن کو، گرائیے اپنی آنکھوں سے آنسو، اٹھا دیجیے اپنے ہاتھوں کو، رونا شروع کر دیجیے اپنے مالک کے سامنے، گڑ گڑانا شروع کر دیجیے اپنے اللہ کے سامنے۔ جو آپ کی پرابلم ہو رکھیے اللہ کے سامنے۔ دوسرا وقت ہے افطار کا وقت۔ افطار کا وقت ایسا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے، لیکن اس وقت میں بھی ہم بازار میں ہوتے ہیں، خواتین کچن میں ہوتی ہیں، اور اس قیمتی وقت کو ہم کھانے پکانے میں، کھانے کی تیاریوں میں مس کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ رمضان کے دو ایسے خاص وقت ہیں۔ آپ کی کوئی بھی پرابلم ہو، آپ کی کوئی بھی مشکل ہو، آپ کا کوئی بھی درد ہو، آپ کے دل کی کوئی بھی بات ہو، یہ دو وقت ایسے ہیں کہ اس وقت میں آپ اپنے دامن کو پھیلا کر اللہ کے سامنے رونا شروع کیجئے۔ آج حال یہ ہے کہ ہمارے آنسو بندوں کے سامنے تو نکل آتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے ہماری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلتا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اس بارے میں کہ ہماری آنکھ سے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کیوں نہیں آنسو نکلتا؟ یہ دل کی سختی کی وجہ ہے۔ نکالیے اللہ کے سامنے آنسو، اپنی ہر مشکل کو اپنے مالک کے سامنے رکھیے، اللہ سے باتیں کیجئے، اللہ سے کلام کیجئے، اللہ سے ایسے باتیں کیجئے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے باتیں کرتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ جیسے اپنی ماں سے ضد کرتا ہے، جیسے وہ اپنی ماں سے ضد کر کے اپنی ہر بات کو منوا لیتا ہے۔ اور ماں سے جب بچہ ضد کرتا ہے تو ماں کی محبت جوش میں آ ہی جاتی ہے۔ سوچئے ذرا کہ اس ماں کو بنانے والا، اور دنیا کے اندر جتنی بھی مائیں ہیں، ان ماؤں کو بنانے والا ہم سب کا پروردگار ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ کیا کبھی ہم نے اس اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہائے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اللہ سے اپنے درد کو بیان کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنی مشکل کو، اپنی پرابلم کو اپنے مالک کے سامنے رکھا ہے؟ نہیں رکھا تو رکھیے۔ یہ دو وقت بہت قیمتی ہیں۔ پھیلا دیجیے اپنے ہاتھوں کو، اپنے دامن کو اللہ کے سامنے، اور رونا شروع کیجیے۔ کوشش کیجیے
رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنائیے۔ ایک بھکاری بھی جب 10 گھروں میں جاتا ہے اور رونے جیسی شکل بناتا ہے، جیسے کہ وہ بہت غریب ہو، دنیا والوں کو بھی ترس آ جاتا ہے۔ اس دنیا کو بنانے والے اللہ کو ترس نہیں آئے گا کیا؟ یہ 2 وقت ہیں، اس میں آپ دعاؤں کو بالکل بھی مس مت کیجیے گا، اور جب دعاؤں کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔